گزرنا ہے بہرحال۔ پھر ذوالفقار علی صاحب بھٹو کا دور آیا۔ اس وقت علماء پاکستان نے کس طرح ان سے وعدے کیے، کس طرح ان کی منتیں کی، کس طرح ان کو ان کے حضور سجدہ ریز ہوئے کہ تم ایک دفعہ یہ 90 سالہ مسئلہ احمدیوں کا حل کر دو، پھر دیکھو ہم تمہیں کیا بناتے ہیں اور کس طرح ایسی دنیا تک تمہارا نام عزت سے یاد کیا جائے گا۔ اس ضمن میں چند حوالے ان کے بھٹو صاحب کی تعریف میں بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان علماء نے خود بھٹو صاحب سے جو سلوک کیا اس کے بھی چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھٹو کو خراج تحسین دیتے ہوئے ہفت روزہ چٹان جو شورش کا اخبار تھا اس نے لکھا، مسٹر بھٹو نے اپنے اس فیصلے اور اقدام سے جو جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ تھا، پچھلی تمام حکومتوں کو شاہ مات دے دی ہے۔ جو کام بڑے بڑے الحاج وزیر اعظم نہ کر سکے اور نظریہ پاکستان کی اجارہ دار کھیپ سے نہ ہو سکا، وہ کام بھٹو نے کیا، اور اس طرح کیا کہ ہمارے پاس ان کے لیے تشکر و امتنان کے الفاظ نہیں۔ پھر مولانا رشید اختر ندوی صاحب، یہ مولوی رشید اختر ندوی صاحب سیکریٹری ادارہ معارف ملی اسلام آباد تھے۔ بھٹو صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، میرے نزدیک ذوالفقار علی بھٹو نے جون 66 کے بعد اس ملت کے احیاء کے سلسلے میں وہی خدمت انجام دی ہے جو جناب محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، نور الدین زنگی، حضرت صلاح الدین ایوبی اور آخری ایام میں حضرت اورنگزیب عالمگیر اور حیدر علی نے سر انجام دی تھی۔ اے اللہ انہیں عمر نو و خضر سے نواز کہ وہ اس ملت بیمار کے جسم پر مسلط ہر بیماری کے علاج کی مہلت پا سکیں۔ ان کی دعاؤں کا کیا حشر ہوا وہ تو آپ کو روشن ہے۔ حنیف رامے صاحب نے بعد ازاں بڑے تلخی کے ساتھ ان علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ کل تک جو بھٹو صاحب کے متعلق ایسی باتیں لکھ رہے تھے، اب ان کا کیا رویہ ہے۔ ان کا بیان پاکستان ٹائمز 25 اکتوبر 1974 کو شائع ہوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حنیف رامے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ انکشاف کیا کہ علماء قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر مسٹر بھٹو نے 90 سالہ قادیانی مسئلہ حل کر دیا تو ہم اپنی داڑھیوں سے مسٹر بھٹو کے جوتے پالش کریں گے۔ یہ فن علماء کو خوب آتا ہے، آگے بھی ذکر آئے گا۔ داڑھیوں سے جوتے پالش کرتے ہیں، بہت عمدہ۔ چنانچہ عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری جو قائد اعظم کو کافر اعظم اور ہر قسم کے غلیظ ناموں سے یاد کیا کرتے تھے، پاکستان بننے کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں جا کے کیا کام کیے وہ لکھتے ہیں، خود کہتے ہیں تقریر میں، میں نے قائد اعظم کے بوٹ پر اپنی داڑھی رگڑی پر وہ نہ پسیجے۔ داڑھیوں سے یہ کام بھی لیے جا رہے ہیں، مجھے نہیں علم تھا کہ لیے جا سکتے ہیں۔ داڑھیوں سے بریک والا لطیفہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے نا، لیکن یہ بوٹ پالش والا نہیں سنا۔ ایک شخص بیچارہ لمبی داڑھی والا سائیکل سوار جا رہا تھا کہ اس کی کسی سے ٹکر لگ گئی، تو اس نے مڑ کر دیکھا تو لمبی داڑھی اس کو نظر آئی۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی، اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ٹکر مارتے پھرتے ہو؟ اس نے کہا داڑھی رکھی ہوئی ہے، بریک تو نہیں رکھی ہوئی۔ تو یہ داڑھیوں کے مختلف استعمال ہیں، کہیں بریکوں کا استعمال سمجھا جاتا ہے کہ داڑھی سے لینا چاہیے، کہیں بوٹ پالش ہو رہے ہیں۔ یہی بدنصیب ملا ہے جو کل تک قائد اعظم اور دیگر بھٹو صاحب کے بوٹوں کو اپنی داڑھیوں سے پالش کرتے تھے۔ ان کے اس جو ایک بہت ہی بڑے لیڈر مفتی محمود صاحب، جن کو بھٹو صاحب نے بہت ہی قرب دیا اور بہت ہی عزتیں دیں، ان کے اخبار نقیب ملت نے 13 فروری 89 کی اشاعت میں لکھا، ایک کارٹون شائع کیا
جس میں کتے کی شکل میں مسٹر بھٹو کو سرورق پر دکھایا گیا۔ اگلے صفحہ پر قرون اولیٰ کے کتے کی اپیل کے نام سے ایک نوٹ شائع کیا، جس میں لکھا، میں نجس ولادت ایک کتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسی خلیظ اور خبیث زبان ہے، جس کو 90 سالہ مسئلہ حل کرنے والا امت کا ایک عظیم ہیرو قرار دے رہے ہیں، جس نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ قرون اعلیٰ کی خدمتیں بھی مات ہو گئیں۔ وہ آج انہی ملاؤں کی نظر میں ایسا بن گیا کہ وہ اس کارٹون کے نیچے لکھا تھا، میں نجس ولادت ایک کتا ہوں، امیر المومنین میرے لیے راشن کا آرڈر ہو، امیر المومنین تقدیر سے پہلے عدالت ہو۔ پھر اسی رسالے نے 22 فروری 1 مارچ کو دوبارہ یہ کارٹون شائع کیا اور لکھا کہ ہم قارئین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سوچ کر بتائیں کہ کیا اس کا چہرہ واقعی بھٹو کے چہرے سے ملتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر بھٹو اس کتے کی شکل میں اس دنیا میں ضرور آئے ہوں گے، کیونکہ وہ تصویر ہم نے ایک قدیم انگریزی کتاب سے لی ہے اور اسے قرون اولیٰ کا کتا قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان کی موت سانحہ ہے، موت کے بعد کا قصہ لگتا ہے، آئے ہوں گے سے تو یہی لگ رہا ہے۔ اختر کشمیری صاحب لکھتے ہیں، پاکستان کے سیاسی دجال بھٹو کا دور حکومت۔ انہوں نے اس عنوان سے کتاب شائع کی ہے پھر، جو کہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں امیر المومنین تسلیم کر لیں گے اور قیامت تک امت تم پر سلام اور درود بھیجے گی۔ انہوں نے کتاب شائع کی علماء نے، اس میں مولوی گلزار احمد مظاہری صدر علماء کونسل پاکستان نے سیاسی دجال کے عنوان سے ایک تعارفی نوٹ لکھا۔ وہ لکھتے ہیں، اس شخص کے منہ میں، یعنی بھٹو صاحب مرحوم کے منہ میں 7 سے زائد زبانیں تھیں۔ وہ اسلام، جمہوریت، آئین و قانون، استحکام وطن، عدل و انصاف اور اخوت اور مساوات کا، جن سے وہ اسلام، جمہوریت، آئین و قانون، استحکام وطن، عدل و انصاف اور اخوت و مساوات کا نام لیتا تھا، لیکن عملاً ہر چیز کی نفی کرتا چلا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دام تزویر میں سادہ دل بندوں کا ایک گروہ، مفاد پرستوں کا ایک جم غفیر، پالتو غنڈوں کا ایک انبوہ عظیم اور سیاسی بھیڑیوں کا ایک خونخوار لشکر تھا۔ عصر حاضر کے اس سیاسی دجال کے اہلکاروں کی نشست و برخاست اور طرز زندگی سے ایمان و اخلاص کا نور اس طرح نکل گیا تھا جس طرح بے سوا کے گھر سے حیا اور مراسی کے گھر کے دل سے غیرت نکل جاتی ہے۔ یہ تو بھٹو صاحب سے جو کام لینا تھا لے لیا، ان کا جو انجام ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا سلوک ہو۔ جو دنیا کی نظر میں انجام ہے وہ بہت ہی دردناک اور عبرت آمیز ہے۔ پھر اب یہ ضیاء الحق کے دور میں